السلام علیکم ویورز. آج ہم سائنٹیفک ریسرچ کے بارے میں بات کریں گے کہ سائنٹیفک ریسرچ میں جو ہے کون سے مراحل جو ہے شامل ہے، اور کوئی بھی ٹاپک جو ہے اس پہ کام کرنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں. آج ہم تھوڑا جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کو مزید بیان کریں گے کہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے سائنسی طریقہ سے کسی مسئلے کا حل جو ہے وہ خاص طریق ہوتا ہے، اور یہ ایک ریگولر طریقہ ہے جن کا خاکہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نے ہائپوتھیسس بنانا ہوتا ہے، پھر جو ٹرمز ہوتے ہیں ان کے اپنے ڈیفینیشنز کرنے ہوتے ہیں، پھر آپ نے اسٹڈی کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے، آبزرویشن، اور جو انالیسز ہے اور کنکلوژن، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے. اگرچہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ان مدارج کے علاوہ بھی طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ضروری مراحل ہے جس کے تحت مسئلے کا حل ڈھونڈا جاتا ہے، اور اسی کو ہم جو ہے سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. تو سائنٹیفک میتھڈ کے سٹیپس کو اگر ہم دیکھ لیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم. دوسری جو آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم کے ساتھ جو ہے وہ ہے پرابلم ایریا، کہ آپ نے جو آپ کا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے وہ کیا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ ہے مسئلے کی اہمیت، اور آپ کے پاس کون سے وسائل دستیاب ہے، اور اس میں آپ کی کوئی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی فیکلٹی ممبر جو ہے اس کی گائیڈنس آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اور آپ اس میں مہارت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. ٹائم فیکٹر کیا ہوگا اس میں، اور جو ڈاٹا ہے وہ آپ کہاں سے جو ہے وہ آپ کولیکٹ کریں گے. اسی طرح اس میں رسک کیا ہے، اس کی کاسٹ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کی جو پبلیکیشن کی جو پاسبلٹی ہے، جو آؤٹ پٹ ہے وہ جو ہے کتنا ایک ہے. تو یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے. وکیل کے مطابق مسئلہ کسی صورتحال سے پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کچھ مشکلات حل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی معاملہ ہے جس کی شناخت ہو سکتی ہے. تعلیم کے شعبے میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن محقق ہر مسئلے کو تحقیق کے لیے منتخب نہیں کر سکتا، کیونکہ ویسے اگر ہم سوسائٹی کو دیکھ لیں، ہم کسی بھی سیکٹر کو دیکھ لیں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو، چاہے پبلک سیکٹر ہو، یا کوئی اور سیکٹر کو ہم دیکھیں، تو ایشوز تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی ایک ایسا ایشو جو ہے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جس کو ریڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے، جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پہ کام کر کے اس کا جو حل ہے وہ ڈھونڈا جا سکے. تو اس کے جو پرابلم کی جو آئیڈینٹیفیکیشن کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ایریا کو دیکھ لیں کہ پرابلم ایریا کیا ہے، کیونکہ مسئلے کی حدود پیشہ ورانہ کام سے ملتی جلتی ہو. ایک ریسرچر کو اپنی ریسرچ اپنے پیشہ ورانہ مقاصد سے ملتے جلتے علاقے سے منتخب کردہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ایک ریسرچر ہے اور وہ سیکنڈری جو اسکولوں کا جو سلیبس ہے اس کی جو ٹیچنگ میتھڈ ہے اس میں بہتری لانے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، تو ان کو بلوغت کی نشوونما، تعلیمی اور پیشہ ورانہ رہنمائی کے علاوہ اور بھی جو متعلق مسائل ہوتے ہیں اس پہ بھی اس کو تحقیق کرنی چاہیے. اسی طرح جو مسئلے کی اہمیت ہے، تو کسی ایسے مسئلے پہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے جس کی جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ تعلیمی عمل میں جو ہے کوئی فائدہ نہ دے سکے. اسی طرح جو وسائل ہے، تو کوئی بھی جو آپ ریسرچ کرتے ہیں اس کو آپ کوئی بھی ایشو پہ جس پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو انتخاب ہے اس وقت آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ موضوع سے متعلق کوئی مواد موجود ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈاٹا ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح رہنمائی کے لیے آپ کو کسی سینئر کا جو ہے آپ کو اس کی ہیلپ لینی چاہیے، اس کی جو ہے مدد لینی چاہیے. اور ایک محقق کو ریسرچ کے لیے
ریسرچ کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ جس قسم کی تحقیق کرنا چاہتا ہے کیا وہ اس میں مہارت رکھتا ہے، اور اس میں جو معلومات اکٹھا کرنے کے آلات ہے یا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں اس کی کرنے کی اس میں صلاحیت ہے۔ اسی طرح جو ٹائم ہے، آیا یہ اس کو محدود ٹائم میں کور کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، اس کے جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے، اس میں رسک کتنے ہیں، اور آیا یہ جو ہے اس میں اتنی یہ جو ریسرچ ہے اس میں اتنی کیپیبل ہے کہ یہ جو ہے پبلش ہو جائے گا۔ تو ایک ریسرچر کو بیسیکلی کوئی بھی جو ایشو ہے اس پہ کام کرنے سے پہلے یہ چند باتیں ہیں کہ اس پہ اس کو خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے کہ آیا یہ جو ٹاپک اس نے سلیکٹ کیا ہے یہ اس کے فیلڈ سے متعلقہ ہے یا نہیں ہے، کیا اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اس میں آتی ہے کہ آیا یہ جو ٹاپک ہے اس پہ یہ جو ریکوائرڈ ڈیٹا ہے وہ یہ کولیکٹ کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، اور اس ریسرچ کے لیے آپ کے پاس کوئی ضروری جو مالی وسائل ہیں وہ ہے، اور جو ٹائم پیریڈ ہے آیا آپ اس میں کمپلیٹ کر سکو گے۔ اور جو اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ جو ہے مینٹلی تیار ہے، آپ ریسرچ سے جو ہے آپ فیملیئر ہے، آپ کر سکتے ہیں ریسرچ۔ اسی طرح اس میں جو ہے جو لائبریری سے جو ڈیٹا آپ نے لینا ہوتا ہے یا جو سینئرز ہوتا ہے وہ اس میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور پرابلم سیلیکٹ کرتے وقت یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آیا یہ اس ٹاپک پہ کسی نے پہلے کام تو نہیں کیا ہے، اور اگر کسی نے کام کیا ہے تو اس نے کیا اس میں لکونس چھوڑے ہیں، کون سی جگہ ہے جس پہ آپ اس میں کام کر سکتے ہو۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایک ریسرچر کو کسی بھی ایشو پہ کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس کو سوچنے چاہیے۔ اور آج ہم نے تھوڑا سا سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں بتایا، اور جو مسئلے کی شناخت ہے اس کے حوالے سے ہم نے چند باتیں ڈسکس کی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔